بہت عرصہ پہلے ایک پہاڑی علاقے کے دامن میں ایک چھوٹا سا گاؤں آباد تھا۔ گاؤں کے لوگ سادہ اور محنتی تھے۔ ان کی زندگی کھیتوں، جانوروں اور روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے کاموں کے گرد گھومتی تھی۔ اس گاؤں کے باہر ایک پرانا راستہ گزرتا تھا جہاں سے اکثر مسافر اور قافلے گزرتے تھے۔ اسی راستے کے کنارے ایک چھوٹی سی جھونپڑی تھی جہاں ایک بزرگ درویش رہتے تھے۔ لوگ انہیں بابا نعیم کے نام سے جانتے تھے۔ بابا نعیم کی زندگی بہت سادہ تھی۔ ان کے پاس دنیا کی کوئی بڑی چیز نہیں تھی۔ ایک چٹائی، ایک مٹی کا چراغ، چند برتن اور ایک پرانی لاٹھی، مگر اس کے باوجود ان کے چہرے پر ہمیشہ عجیب سا سکون ہوتا تھا۔ گاؤں کے لوگ کہتے تھے کہ بابا نعیم کے پاس بیٹھنے سے دل کو سکون ملتا ہے۔ وہ زیادہ بات نہیں کرتے تھے، مگر جب کبھی کوئی ان سے سوال کرتا تو ان کے چند الفاظ ہی انسان کو گہری سوچ میں ڈال دیتے تھے۔ ایک دن اسی راستے سے ایک نوجوان گزر رہا تھا جس کا نام احمد تھا۔ احمد ایک بڑے شہر سے آیا تھا۔ وہ ایک امیر تاجر کا بیٹا تھا اور اس کے پاس زندگی کی تقریباً ہر سہولت موجود تھی، اچھی تعلیم، اچھی نوکری اور روشن مستقبل۔ مگر اس سب کے باوجود اس کے دل میں عجیب سی بے چینی رہتی تھی۔ وہ اکثر سوچتا، آخر میری زندگی میں سکون کیوں نہیں ہے؟ ایک دن کسی مسافر نے اسے بابا نعیم کے بارے میں بتایا۔ اس نے کہا، اگر تم دل کے سکون کی تلاش میں ہو تو اس درویش سے ضرور ملو۔ احمد نے پہلے اس بات کو زیادہ اہمیت نہیں دی، مگر کچھ دن بعد اس نے سوچا کہ شاید اسے ایک بار اس درویش سے مل لینا چاہیے۔ اگلے دن وہ گاؤں کے باہر اس جھونپڑی کے پاس پہنچ گیا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ بابا نعیم ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہیں اور ان کے پاس ایک بڑا سا پتھر رکھا ہوا ہے۔ احمد نے آگے بڑھ کر سلام کیا۔ بابا نعیم نے مسکرا کر جواب دیا اور کہا، آؤ بیٹا، بیٹھ جاؤ۔ احمد ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ کچھ دیر تک دونوں خاموش رہے۔ ہوا آہستہ آہستہ چل رہی تھی اور درخت کے پتے سرسرا رہے تھے۔ پھر احمد نے آہستہ سے کہا، بابا جی، میں بہت پریشان ہوں۔ بابا نعیم نے اس کی طرف دیکھا اور نرمی سے پوچھا، کیوں بیٹا؟ احمد نے گہری سانس لی اور کہا، میرے پاس زندگی میں سب کچھ ہے مگر میرے دل کو سکون نہیں ملتا۔ مجھے لگتا ہے جیسے میں اندر سے تھک گیا ہوں۔ بابا نعیم خاموشی سے اس کی بات سنتے رہے۔ پھر انہوں نے اپنے پاس رکھا ہوا بھاری پتھر اٹھایا اور احمد کے ہاتھ میں دے دیا۔ انہوں نے کہا، اسے کچھ دیر پکڑ کر رکھو۔ احمد نے پتھر ہاتھ میں پکڑ لیا۔ شروع میں اسے کوئی خاص فرق محسوس نہیں ہوا۔ چند لمحوں بعد اس کے ہاتھ میں وزن محسوس ہونے لگا۔ کچھ دیر گزری تو اس کے ہاتھ تھکنے لگے۔ پھر آہستہ آہستہ اس کے بازو میں درد ہونے لگا۔ آخر کار اس نے کہا، بابا جی، یہ پتھر بہت بھاری ہے۔ بابا نعیم نے سکون سے کہا، پکڑے رکھو۔ چند لمحے اور گزرے۔ اب احمد کے ہاتھ واقعی کانپنے لگے تھے۔ آخر کار اس نے کہا، میں اسے زیادہ دیر نہیں پکڑ سکتا۔ بابا نعیم نے مسکرا کر کہا، اچھا، اب اسے زمین پر رکھ دو۔ جیسے ہی احمد نے پتھر زمین پر رکھا تو اسے فوراً سکون محسوس ہوا۔ اس نے گہری سانس لی۔ بابا نعیم نے آہستہ سے کہا، دیکھا، جب تم نے اسے چھوڑ دیا تو تمہیں سکون مل گیا۔ احمد حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ بابا نعیم نے کہا، انسان کا دل بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ احمد نے پوچھا، کیسے؟ بابا نعیم نے جواب دیا، انسان اپنے دل میں بہت سے پتھر اٹھائے رکھتا ہے، غصہ، نفرت، حسد اور پرانی تکلیفیں۔ انہوں نے مزید کہا، انسان ان سب کو اپنے دل میں پکڑے رکھتا ہے اور پھر حیران ہوتا ہے کہ اس کے دل کو سکون کیوں نہیں ملتا۔ احمد خاموش ہو گیا۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ شاید وہ بھی اپنے دل میں بہت سی باتیں اٹھائے ہوئے ہے۔ بابا نعیم نے کہا، بیٹا، اگر تم کسی کو معاف نہیں کرتے تو دراصل تم خود کو سزا دیتے ہو۔ اگر تم دل میں نفرت رکھتے ہو تو وہ نفرت سب سے پہلے تمہیں جلانے لگتی ہے۔ ہوا آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ سورج ڈھلنے لگا تھا اور آسمان کا رنگ سنہری ہو رہا تھا۔ احمد کافی دیر تک خاموش بیٹھا رہا۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا،
بابا جی شاید میں بھی اپنے دل میں بہت سے پتھر اٹھائے ہوئے ہوں۔ بابا نعیم نے مسکرا کر کہا، ہر انسان اٹھائے ہوئے ہوتا ہے، مگر سمجھدار وہ ہوتا ہے جو انہیں وقت پر زمین پر رکھ دے۔ احمد کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اسے اپنی زندگی کی بہت سی باتیں یاد آنے لگیں، لوگوں کی کہی ہوئی باتیں، پرانی ناراضگیاں، ناکامیاں، اور وہ تمام لمحے جنہیں وہ دل میں چھپائے بیٹھا تھا۔ بابا نعیم نے نرمی سے کہا، زندگی بہت چھوٹی ہے بیٹا، اسے دل کے بوجھ کے ساتھ گزارنا عقل مندی نہیں ہے۔ احمد نے آہستہ سے سر ہلایا۔ اس دن کے بعد وہ کچھ دیر مزید بابا نعیم کے پاس بیٹھا رہا، پھر اس نے ان کا شکریہ ادا کیا اور واپس شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ مگر وہ پہلے والا احمد نہیں تھا۔ اس کے دل میں جیسے کوئی نئی روشنی پیدا ہو گئی تھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی زندگی کو بدل دے گا۔ اس نے لوگوں کو معاف کرنا شروع کیا، دل کی پرانی ناراضگیوں کو چھوڑنا شروع کیا، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہونا چھوڑ دیا۔ کچھ مہینوں بعد اس کے دوستوں نے محسوس کیا کہ احمد پہلے سے زیادہ پرسکون ہو گیا ہے۔ ایک دن کسی نے اس سے پوچھا، تم اتنے بدل کیسے گئے؟ احمد مسکرایا اور بولا، میں نے ایک درویش سے سیکھا تھا کہ سکون حاصل کرنے کے لیے انسان کو اپنے دل کے پتھر زمین پر رکھنا پڑتے ہیں۔ سبق: انسان اکثر اپنی زندگی میں غصہ، نفرت اور پرانی تکلیفوں کو دل میں اٹھائے رکھتا ہے۔ یہی چیزیں اس کے دل کو بھاری بنا دیتی ہے۔ جب انسان انہیں چھوڑ دیتا ہے اور لوگوں کو معاف کرنا سیکھ لیتا ہے تو اس کے دل میں سکون پیدا ہونے لگتا ہے۔